الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاتون کا برقع نجاست زدہ ہو جائے تو پاک کیسے ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے۔ صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی تھی کہ ان کی اوڑنیاں زمین پر لگنے کی وجہ سے گندی ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، گندی جگہ کے بعد والی خشک جگہ تمہاری اوڑنیوں کو پاک کر دے گی۔ آج کل جب ہم سڑک پر جا رہے ہوں اور گٹر کے پانی سے ہمیں گزرنا پڑے اور پھر تارکول کی بنی ہوئی سڑک سے گزر کر ہم اپنا سفر مکمل کر لیں اور پھر گاڑی میں سوار ہو جائیں، تو کیا ہماری اوڑنی پاک ہوگی؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری چادر کو مٹی پاک کرتی ہے یا محض خشک زمین پر چلنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، یا اس کا کچھ اور مفہوم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ مسئلہ اہل علم کے ہاں بڑا مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ تو جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست کسی کپڑے یا جوتے وغیرہ میں لگی ہوئی ہو تو پانی سے دھوئے بغیر کپڑا یا جوتا پاک نہیں ہوگا، جبکہ حنفی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے نجاست زائل ہو جائے تو اس چیز کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ احناف کے اس موقف پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سمیت معاصر متعدد محققین کی تائید بھی موجود ہے، اور یہی موقف ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد کہتی ہیں، انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ میں اپنی قمیض کا دامن بہت لمبا رکھتی ہوں اور مجھے ایک گندگی والی جگہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو اس پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کپڑے کو بعد میں آنے والی جگہ پاک کر دے گی۔ اس حدیث کو ترمذی حدیث نمبر 143، ابو داؤد حدیث نمبر 383، ابن ماجہ حدیث نمبر 531 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو دیکھے اگر اس کی جوتیوں میں نجاست یا گندگی ہو تو اسے زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور دونوں جوتے پہن کر نماز ادا کر لے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 650 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان دونوں احادیث میں یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاست کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے زائل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، احادیث مبارکہ میں پانی کے ذریعے نجاست زائل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو حیض کے خون کو دھونے کے متعلق فرمایا تھا، تم اسے کھرچ لو اور پھر انگلیوں کے پوروں اور ناخن سے اسے ملو اور پھر پانی سے اسے دھو ڈالو۔ بخاری اور مسلم۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوسیوں کے برتنوں کے بارے میں فرمایا، انہیں پانی سے دھو لو۔ صحیح سند کے ساتھ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نیز یہ روایت اہل کتاب کے برتنوں کے متعلق ہے، مجوسیوں کے برتنوں کے متعلق نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں پیشاب کر دینے والے دیہاتی آدمی کے متعلق فرمایا تھا، اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ڈول گرا دو۔ بخاری اور مسلم۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص حالات میں پانی سے نجاست زائل کرنے کا حکم دیا ہے، ایسا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاست کو صرف پانی سے ہی زائل کرنے کا عمومی حکم دیا ہو، کیونکہ کچھ جگہوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے بغیر بھی نجاست زائل کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے کہ قضائے حاجت کے بعد پتھر سے صفائی کرنا۔ جوتوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، دونوں جوتوں کو مٹی پر رگڑے کیونکہ مٹی ان دونوں کو پاک کر دے گی۔ یہ روایت ابو داؤد نے بیان کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ خاتون کے دامن کے متعلق فرمایا، اسے بعد والی زمین پاک کر دے گی، اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں کتے آتے جاتے تھے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، تو صحابہ اکرام اسے دھوتے نہیں تھے۔ اس بات کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے بارے میں فرمایا، یقیناً بلی تم پر بار بار چکر لگانے والوں اور چکر لگانے والیوں میں شامل ہے۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔ حالانکہ بلی عام طور پر چوہے بھی کھا جاتی ہے، اور مدینہ میں پانی کا کوئی کھالا بھی نہیں تھا کہ جہاں بلی کا منہ پانی کی وجہ سے پاک ہو جاتا تو یہاں بلی کا منہ اس کے لعاب سے پاک ہوتا تھا۔ کوئی چیز خود بخود شراب بن جائے تو تمام مسلمانوں کا متفقہ موقف ہے کہ وہ پاک ہی ہے۔ تو اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو اس مسئلے میں راجح موقف یہ ہوگا
کہ نجاست جیسے بھی زائل ہو تو نجاست کی وجہ سے لگنے والا حکم بھی زائل ہو جائے گا، کیونکہ جب حکم کسی علت کی وجہ سے لاگو ہو تو اس علت کے زائل ہونے سے حکم بھی زائل ہو جائے گا۔ لیکن بلا ضرورت کھانے پینے کی چیز کو نجاست زائل کرنے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے قیمتی چیز ضائع ہوگی۔ نیز کھانے پینے کی چیزوں سے استنجا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجاست زائل کرنے کے لیے صرف پانی ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ صرف پانی کے ساتھ نجاست زائل کرنے کا حکم تعبدی حکم ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ساتھ نجاست زائل کرنے کا حکم مخصوص حالات میں دیا ہے، کیونکہ ان حالات میں نجاست صرف پانی سے ہی زائل ہو سکتی تھی، کیونکہ ان صورتوں میں مسلمانوں کے کام آنے والی دیگر مائع چیزوں کے ذریعے نجاست زائل کرنے سے اس چیز کا ضیاع ہوتا اور جامد چیزوں سے ان کی طہارت ناممکن تھی، جیسے کہ کپڑے، برتن اور زمین کو پانی سے دھو کر پاک کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر صحابہ اکرام کے پاس عرق گلاب یا سرکے وغیرہ کی شکل میں کوئی مائع چیز ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں مائع چیز کو ضائع کرنے کا حکم نہ دیتے، لیکن ان کے پاس کوئی مائع چیز موجود ہی نہیں تھی۔ جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ پانی سے نجاست زائل کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ پانی جیسی لطافت کسی اور مائع میں نہیں، اس لیے پانی کے ساتھ کسی اور مائع کو شامل نہیں کیا جائے گا، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سرکہ اور عرق گلاب سمیت دیگر مائع چیزیں برتنوں کی نجاست سے صفائی پانی جیسی نہیں بلکہ پانی سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 474 تا 476۔ چنانچہ مذکورہ تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ جس عورت کے دامن پر کوئی نجاست لگ جائے اور عورت کے بعد عام زمین یا سڑک یا گلی یا اینٹوں کے فرش پر چلنے کی وجہ سے نجاست بالکل اچھی زائل ہو جائے کہ نجاست کے اثرات بھی باقی نہ رہیں، تو اس عورت کا دامن پاک ہو جائے گا اور اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے صرف پانی کا استعمال لازم نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 145695۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔